صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے، نماز ظہر کا وقت تھا، ہم انتظار کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور آ کر ہمیں نماز پڑھائیں۔ احباب گرامی، صحابہ کرام فرماتے ہیں اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے کندھوں پر آپ کی سب سے بڑی بیٹی جناب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی بیٹی جناب امامہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی، ان کو آپ نے اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے۔ کندھوں پر اٹھا کر سیدھا آپ مصلی پر تشریف لائے، اقامت ہوئی، آپ نے جناب امامہ کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر نماز پڑھانا شروع کر دی۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نماز کس انداز سے پڑھائی کہ آپ جب رکوع میں جانے لگتے تو جناب امامہ کو اپنے کندھوں سے اتار کر نیچے بٹھا دیتے، پھر رکوع کرتے، سجدے کرتے، اور پھر جب واپس دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے پھر جناب امامہ کو اٹھا کر اپنے کندھوں پر بٹھا لیا۔ اسی طرح تیسری رکعت بھی آپ نے ادا فرمائی، چوتھی رکعت بھی ادا فرمائی، اور آپ نے نماز ظہر کے چاروں فرض اس انداز سے ادا کر کے بیٹی سے محبت کر کے دکھا دیا۔ وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں نے جو اسلام قبول کرنے سے پہلے جو زمانہ جاہلیت میں نیکیاں کی، کیا ان کا بدلہ بھی ہمیں ملے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم نے کون سی ایسی نیکیاں کی، کون کون سے نیک عمل کرتے رہے؟ تو صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں میں نے باقی نیکیاں کی وہاں ایک نیکی میں نے یہ کی کہ زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا یہ دستور تھا، ان کا یہ رواج تھا، ان کی یہ رسم تھی کہ وہ اپنی بیٹیاں جب پیدا ہوتی ان کو زندہ دفن کر دیا کرتے، ان کو باقی نہ رکھتے، ان کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیتے تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے بڑا مال عطا فرمایا تھا، میرے پاس مال کی کثرت تھی، میرے پاس جانور اور مویشی کثرت کے ساتھ موجود تھے، تو میرا یہ عمل تھا جب مجھے پتہ چلتا کہ کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے اور وہ اس کو زندہ دفن کرنا چاہتا ہے، اس کو قتل کرنا چاہتا ہے، اس کو مارنا چاہتا ہے، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنا مال ساتھ لیتا، اس کے دروازے پر چلا جاتا، اس کے دروازے پر جا کر اس سے کہتا کہ یہ بچی مجھے دے دو، میں اس کی کفالت کروں گا، میں اس کو پروان چڑھاؤں گا، میں اس کی پرورش کروں گا، اس کو اچھی تعلیم سے آراستہ کروں گا، اچھی تعلیم دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بیٹی مجھے ایسے ہی نہ دیتے تھے، ایسے فری میں نہ دیتے، بلکہ ان کے عوض میں مجھ سے مال لیتے۔ آقا، میں نے ہر لڑکی کے عوض 2 اونٹ ان کو دیے، اور اسی انداز کے ساتھ میں نے 360 بچیاں لے کر ان کی پرورش کی، اللہ کی رضا کی خاطر ان کا نکاح کیا۔ کیا یا رسول اللہ مجھے اس پر بھی اجر ملے گا؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابی، یہ انہی 360 بچیوں کی دعا ہے کہ اللہ نے تمہیں اسلام لانے کی توفیق بخشی ہے، اللہ نے تمہیں مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔